وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے فواد چودھری اور اعظم سواتی کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ حکومت کے ان اراکین کی طرف سے جو بالخصوص الزامات لگائے گئے تھے کہ چیف الیکشن کمشنر کا آفس جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہے، اور الیکشن کمیشن نے، پوری باڈی نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے جو بات کی تھی، جس کے اوپر بعد میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا، اور ایسے ادارے کو آگ لگا دینی چاہیے۔ وہ کسی فرد کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ ادارے کی بات کر رہے ہیں۔ الزام کسی فرد پر نہیں لگا، کسی شخصیت پر نہیں لگا، پورے ادارے کے اوپر لگایا گیا۔ اب جو جواب آیا حکومت کی طرف سے، تو فواد چودھری صاحب جو بہت زوم میں مبتلا ہیں، کیونکہ آج کل ان کے خیال میں ان کی موافق ہوا چل رہی ہے، ان کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا کہ جی اگر شخصیات کو شوق ہے، لب لبا بتا رہا ہوں، جو اس کا متن ہے وہ تو ذرا مختلف ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شخصیات کو تنقید برداشت نہیں ہوتی تو خود کو پھر سیاسی طور پر بھی نیوٹرل رکھیں۔ فرد جو ہے وہ غلطی کر سکتا ہے، اس غلطی پر تنقید بھی ہو سکتی ہے، ادارہ بہرحال اس کی ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ یہ عجیب و غریب ایک انداز اپنایا ہے۔ جب عمران خان وزیر اعظم ہوتے ہیں تو ان پر تنقید کی جائے تو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے عہدے کا تقدس جو ہے وہ پامال ہو گیا۔ جب کوئی فوجی سربراہ اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ سیاست میں ملوث ہے، تو کہا جاتا ہے کہ پورے ادارے کی تضحیک جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ جب مخالفین وزیر اعظم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ ہم تو نواز شریف کو یا بینظیر بھٹو کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ویسے تو ہمارے سامنے ادارے جو ہیں مقدم ہیں۔ جب اپنی پسند کا آرمی چیف نہیں ہوتا تو پھر اس پر تنقید کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم ادارے پہ تنقید نہیں کر رہے۔ یہ یاد رہے کہ 2013 کے انتخابات کے بعد عمران خان صاحب نے خود اور ان کی جماعت کے بہت سارے لوگوں نے افراد کا نام لے کر یہ کہا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں ریگنگ کی ہے، پنجاب میں ہمارے مخالفین کو جتایا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا جی کہ ہم تو افراد کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، ادارے پہ تنقید نہیں کر رہے۔ لیکن جب مخالفین یہ کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ افراد پر نہیں، ادارے پہ تنقید کریں۔ بہرحال یہ دوغلا بہانہ جو ہے استعمال کیا گیا۔ اب چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے اپنے عہدے کے تقدس کو بہرحال اس کا تحفظ فراہم کرنا ہے۔ جس طرح میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، یہ بڑا ہی سنجیدہ اور غلیظ قسم کا الزام ہے۔ اس کا اب شواہد فراہم کرنے ہوں گے۔ جو الیکشن کمیشن کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا اس کے اندر کہا گیا کہ آپ شواہد فراہم کریں۔ جب آپ کہتے ہیں جی کہ پیسے پکڑے ہیں تو ظاہر ہے کسی نے دیے ہوں گے اور کسی نے پیسے لیے ہوں گے۔ یہ کوئی ورچوئل کرنسی تو ہے نہیں کہ آنکھ کے اشارے سے پیسے ٹرانسفر ہو گئے اور سر کے اشارے سے پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں چلے گئے۔ تو کسی نے پیسے دیے ہوں گے اور کسی نے پیسے پکڑے ہوں گے۔ اور یہ نہیں کہا کہ مراعات کی بات نہیں کی، جائیداد کی بات نہیں کی، دوستی کی بات نہیں کی، بالخصوص پیسوں کا ذکر کیا ہے۔ تو کسی اکاؤنٹ کے اندر وہ پیسے پڑے ہوئے ہوں گے۔ رشوت دینے والا بھی ظاہر ہے شرن جہنمی ہے، رشوت لینے والا بھی جہنمی ہے، اور جب دونوں جہنمی مل جاتے ہیں تو جہنمی قسم کے کام ہوتے ہیں۔ یہ بیانیہ ڈیولپ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ اور پھر اگر ایک آدھ بیان ہوتا تو اس کو شاید ہضم کیا جا سکتا تھا، صرف نظر کی جا سکتی تھی کہ جی آپ سے غلطی ہوگی، اس کی معذرت طلب کر دیں یا وضاحت دے دیں۔ تو معذرت کی طلبی پر وضاحت اگر آ جاتی تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک بیان نہیں ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ باقاعدہ ایک ڈیلیبریٹ پالیسی کے تحت الیکشن کمیشن کو بطور ادارہ متنازع بنایا جا رہا ہے۔ نام استعمال کیا جا رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا، نام استعمال کیا جا رہا ہے نام نہاد دوستیوں کا، جو الیکشن کمیشن ان کے خیال کے مطابق نبھاتا پھر رہا ہے۔ نام استعمال کیا جا رہا ہے جمہوری روایات کا، لیکن بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اتنا متنازع کر دیا جائے کہ اس کی طرف سے جو بھی فیصلہ مستقبل کے اندر آئے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ہمیں تو یہ فیصلہ منظور ہی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی فارن فنڈنگ کیس کا ذکر کر چکا ہوں، اور یہ حیرانی کی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے فارن فنڈنگ کیس کے اوپر فیصلہ نہ آنے کی وجہ سے، ظاہر اسکروٹنی کمیٹی کے اندر یہ معاملہ پھنسا ہوا ہے، نہ آنے کی وجہ سے جو مخالفین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی فیور کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے۔ اگر اس کیس کے اوپر ذرا سا بھی قانون کو لاگو کرنے کی کوشش کی جائے تو اس جماعت کے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور چونکہ اس کیس کو مکمل طور پر سرد خانے میں تو نہیں ڈالا گیا، لیکن اتنی طوالت دے دی گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے انتخابات سے پہلے
جو کیمپینز کی, جو ڈونیشنز لیے, جو جس طریقے سے الیکشن کی کیمپین چلائی, وہ سب کا سب معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑا رہا. اور 3 سال طاقت میں بھی مکمل ہو گئے, نیا الیکشن ساتھ لگنے والا ہے, تو اس کیس کو آپ نے طویل کر کے زائل کر دیا. یہ مخالفین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, یہ وہ بات کرتے ہیں. تو ایک ایسا الیکشن کمیشن جو ظاہراً تحریک انصاف کے اوپر ہاتھ ہولہ رکھے ہوئے ہے, اس کے اراکین کے اوپر اتنا گھناؤنا الزام لگا کر ثابت کیا گیا کہ کسی قسم کی کوئی تمیز کا دائرہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور زوم یہ ہے کہ ہم دندناتے پھر سکتے ہیں اور ہم جس کے بارے میں جو بات کہیں وہ کر سکتے ہیں. کسی سیاسی مخالف کے اوپر اس قسم کا حملہ جو ہے وہ آپ کو اب انہونا نہیں لگتا. مخالفین کے گھروں تک پہنچے, ان کے بچوں کے اوپر اٹیکس کیے, ان کی شادیوں کے اوپر, ان کی ذاتی زندگی کے اوپر, ان کی خواتین کو نوٹسز دلوائے, عدالتوں کے اندر حاضر کیا, 4 دیواریوں کو گرایا گیا, عملاً گھیراؤ کیا گیا. وہ تو بالکل آپ کو احساس ہو گیا ہوگا اب کہ اس میں تو کوئی حد موجود نہیں ہے. لیکن دوسرے اداروں کے اوپر بھی اب تنقید کا بازار گرم کیا ہوا ہے. یہ وہی روایت ہے جس کے تحت اگر آپ کی من پسند کا فیصلہ نہ آئے تو آپ عدالت کے فیصلوں کو شرمناک کہہ دیتے ہیں, اور اس کے بعد بہت مشکل سے آپ پھر وضاحت کہتے ہیں جی کہ شرمناک کا لفظ جو ہے, پہلے تو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ شرمناک کا لفظ جو ہے وہ کوئی اتنا برا لفظ نہیں ہے, پھر بعد میں ایک ہلکی سی معافی کر کے, معافی نامہ بھی کیا, ایک ریگریٹ کر کے آپ اس سے جان چھڑاتے ہیں. یہ وہی رویہ ہے جس کے تحت اگر آپ انتخابات ہار جاتے ہیں تو انہی اداروں کو جن کے تقدس کے لیے آپ بڑی باتیں کرتے ہیں, ان کے اراکین کے اوپر آپ الزام تراشی کرتے ہیں جی کہ انہوں نے الیکشن چرائے ہیں. نعیم الحق صاحب اللہ ان کو کی مغفرت کرے, ریکارڈ پر یہ کہہ کے گئے ہیں کہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی جو ہے وہ نیوٹرل نہیں تھے اور الیکشن کے ریگنگ کے اندر ملوث تھے. بعد میں اس کی وضاحتیں وہ دیتے رہے. تو آرمی چیفز بھی محفوظ نہیں ہیں. وہ چیف جسٹسز جو پہلے بڑے آپ کو پسند ہوتے تھے, جسٹس افتخار چودھری جیسے, جن کی ریسٹوریشن کے لیے بڑے جلوس نکالا کرتے تھے, جب ان کی مخالفت سامنے آئے تو ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی, اوئے توئے کر کے ان کے خلاف باقاعدہ کیمپین چلائی گئی, بیوروکریٹس کے خلاف کیمپین چلائی گئی, صحافیوں کے خلاف کیمپین چلائی گئی, غلیظ ترین الزامات لگائے گئے, ٹرولنگ ان کی گئی, کردار کشی کی گئی. اب وہی رویے جو ہیں آپ کو الیکشن کمیشن کی طرف بھی آتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اس مرتبہ آگے سے رسپانس آیا ہے. خیال یہ ہے کہ یہ چہیتے ہیں, یہ انوکھے لاڈلے ہیں جو کوئی بھی بات کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں اور بچ نکلتے ہیں. ان کی طرف سے جو بیان آتا ہے وہ یہ کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ ہمارا پیر تگڑا ہے, ہمارے سر کے اوپر جو چھاتا ہے وہ بڑا محفوظ قسم کا ہے, تو ہماری طرف کوئی ہاتھ تو بڑھا کے دیکھے, اس کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. خود نہیں کریں گے, ظاہر ایسی کی تیسی کوئی اور کرنے والا ہوگا. ان کی طرف سے جو بیان آتا ہے, تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا بڑا الزام لگا کر اور ادارے پر الزام لگایا ہے, اس کو آگ لگانے کی بات کی ہے, اس کو الزام یہ لگایا کہ اس نے پیسے پکڑے ہیں, اور اوپر سے ٹویٹ کر کے یہ ری انفورس کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ کو تنقید برداشت نہیں ہوتی تو پھر آپ نیوٹرل رہیں. یعنی ابھی بھی اصرار کر رہے ہیں کہ آپ نیوٹرل نہیں ہیں اور سیاسی طور پر بائسڈ ہیں, اور ہمارے الزام جو ہے اپنی جگہ پر موجود ہیں. تو وضاحتی ٹویٹ کے اندر بھی آپ کو وہی رویہ نظر آتا ہے. لیکن ایشو یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ایشو یہ ہے کہ ان کو اتنی کھلی چھوٹ جو ہے دی گئی ہے, یہ ویسے ہی نہیں دی گئی. اس کے پیچھے ایک باقاعدہ مقصد ہے, باقاعدہ طاقت فراہم کی گئی ہے ان کو یہ کام کرنے کی. اب اس طاقت کے استعمال پر کہیں نہ کہیں آ کر حد بندی تو ہونی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جس کے اوپر اس سے برے الزامات جو ہیں, انکمپیٹنس کے الزام لگتے رہے ہیں, تعصب کے الزام لگتے رہے ہیں, کیسز کے فیصلے کے اندر اگر آپ کو دیر ہوتی نظر آتی ہے اس کے الزامات لگتے رہے ہیں, بہت سے الزامات لگتے رہے ہیں. لیکن آؤٹ رائٹلی پیسے پکڑنے کا الزام جو ہے وہ میری یادداشت میں تو نہیں ہے کہ جی پیسے پکڑ کے آئیے آپ کام کر رہے ہیں. اس دھمکی کا بھی ہمارے ذہن میں کوئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے جس کے ساتھ ہم موازنہ کر سکیں کہ جی ہم آگ لگا دیں گے ایسے اداروں کو اور اس کے بعد ری انفورس کرنا کہ جی واقعتاً ہم بات ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بدترین الیکشن کمیشن کی تاریخ میں ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو انہوں نے نوٹس دیا ہے اس کے جواب میں کیا جواب آتا ہے, اور اس جواب کے اوپر اور الزامات کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے وہ کیا کارروائی کرتا ہے.